بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی قرآن شریف کا مطالعہ کریں گے، اور آج اس سلسلے میں جو سورہ ہم جس کا مطالعہ کریں گے وہ ہے سورہ یاسین۔ یہ سورہ یاسین مکی ہے، اس میں 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن مجید کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن نہایت غالب، نہایت مہربان کا نازل کیا ہوا ہے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے تھے، سو یہ لوگ بے خبر ہیں۔ بے شک آپ ان میں سے ہیں، اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ بے شک ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ٹھوڈیوں تک توق ڈال دیا، جس سے ان کے سر اوپر اٹھ گئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی، ایک دیوار ان کے پیچھے، سو ہم نے انہیں ڈھانک دیا، سو اب ان کا کچھ نہیں سوچتا۔ آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک آپ تو ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پہ چلے اور بغیر دیکھے اللہ سے ڈرے، سو آپ ان کی مغفرت اور اچھے خبر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ 10ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آپ تو ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پہ چلے اور بغیر دیکھے اللہ سے ڈرے، سو آپ ان کی مغفرت اور اچھے اجر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ ہم وہ اعمال لکھتے جاتے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں، اور وہ اعمال بھی جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم وہ اعمال لکھتے جاتے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں، وہ اعمال بھی جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کی ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجیے۔ اچھی جو بستی والوں کا جو ذکر سورہ یاسین میں آ رہا ہے، اس کی بستی سے مراد ہو سکتی ہے، کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، اس لیے قرآن شریف نے اس کی وضاحت نہیں کی، اور ہمیں بھی جو ہے اصل میں ان بستیوں سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم انہیں مثالوں سے ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین کی کہ آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجیے، جب اس میں کئی رسول آئے مگر ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کو قوت دی تو تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، ہمارے جیسے ہی آدمی ہو، رحمان اللہ نے کیا کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو نرا جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہاری طرف سے تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں سخت تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو تمہاری ہی ہے، اگر تم ان کو نحوست سمجھتے ہو تو تمہیں نصیحت کی جائے گی، بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو تمہاری ہی ہے، کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو، تمہیں نصیحت کی جائے گی، بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ ایک شخص شہر کے دور والے حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، تم ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، وہ خود راہ راست پر ہیں۔ مجھے کیا ہوا ہے میں ان کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا
اور ہم سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کیا میں اس کے سوا ایسوں کی معبود بنا لوں؟ اگر وہ رحمان مجھے تکلیف پہنچائے تو ان کی سفارش میرے کام نہ آئے، نہ مجھے بچا سکے۔ اگر میں ایسا کروں تو صریحاً گمراہی میں جا پڑوں۔ سو تم سب سن لو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ سو تم سب سن لو میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ سو تم سب سن لو میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ کہا گیا ہے جنت میں داخل ہو جا، اور اس نے کہا کاش میری قوم یہ بات معلوم ہوتی۔ کہا گیا کہ جنت پہ داخل ہو جا، تو اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہوتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، مجھے اہل عزت میں شامل کر دیا۔ اس نے کہا ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ ہی اس طرح وہ اتارا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس قوم کے اوپر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ ہم اس طرح اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک چیخ تھی اور یکانک وہ بجھ گئے، مر گئے۔ وہ تو صرف ایک چیخ تھی، پھر یکانک وہ بجھ گئے، مر گئے۔ افسوس ان بندوں پر جو جب بھی ان کے پاس رسول آیا یہ ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا ان سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان کی طرف نہیں لوٹیں؟ یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ ہم نے ان کو زندہ کیا، پھر اس سے غلہ نکالا، سو یہ لوگ اس میں ہی کھاتے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں۔ انہوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں۔ انہوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین سے اگتی ہوں یا خود ان میں اس کے نفوس ہوں، یا وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے ہی نہیں۔ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین سے اگتی ہوں یا خود ان کے نفوس ہوں، یا وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے ہی نہیں۔ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین سے اگتی ہوں یا خود ان کے نفوس سے، یا وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے ہی نہیں۔ ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے، جس سے ہم دن کو الگ کر دیتے ہیں تو یکانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ سورج اپنے مقرر راستے پر چلا جا رہا ہے۔ یہ اندازہ اس اللہ کے مقرر کیا ہوا ہے جو بڑا زبردست، بڑے علم والا ہے۔ ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا جیسے پرانی ٹہنی۔ ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے پرانی ٹہنی۔ نہ سورج کی مجال کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ سب آسمان پر تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے، ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی پہ سوار کیا۔ ہم نے ان کے لیے ایسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ ان کو کوئی مددگار ہوگا، نہ رہائی پا سکیں گے۔ مگر ہماری مہربانی ہے کہ ہم ان کو ایک مدت تک فائدہ دے رہے ہیں۔ یہ ہماری مہربانی ہے، ہم ان کو ایک مدت تک فائدہ دے رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو جو تمہارے سامنے اور تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ایسی نہیں آئی جس سے وہ روگردانی نہ کرتے ہوں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، یہ لوگ بس ایک سخت چیخ کے منتظر ہیں جو ان کو آ پکڑے گی۔ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، سو اس وقت تو یہ نہ وصیت کر سکیں گے، نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ سکیں گے۔ جب سور پھونک دیا مارے گی
جب سور میں پھونک ماری جائے گی، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو یکانک قبروں سے نکل کر اپنی پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب یکانک قبروں سے نکل کے اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ یہ وہی ہیں جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں سے سچ کہا تھا۔ بس وہی چیخ ہوگی جس سے سب یکانک ہمارے پاس حاضر کر دی جائیں گے۔ سو آج کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، نہ صرف اور تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ سو آج کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ سو آج کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ بے شک آج اہل جنت اپنے مشغلے میں خوش ہوں گے، بے شک آج اہل جنت اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ وہ ان کی بیویاں سائے میں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھی ہوں گے، اور وہ ان کی بیویاں سائے میں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں ان کے لیے میوے ہوں گے، جو مانگیں گے وہ ان کو ملے گا۔ مہربان رب کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اور اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ، اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ البتہ وہ شیطان تم میں سے کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آج تم اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو دنیا میں کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو دنیا میں کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو دنیا میں کرتے تھے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں بھی نور کر دیں، پھر راستہ ٹٹولتے پھریں، پھر ان کو کہاں دکھائی دے گا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں بھی نور کر دیں، پھر راستہ ٹٹولتے پھریں، پھر ان کو کہاں دکھائی دے گا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں مسخ کر دیں، پھر وہ نہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں تو اسے پیدائشی حالت طرف لوٹا دیتے ہیں، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں، جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں تو اسے پیدائشی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں تو اسے پیدائشی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے پیغمبروں کو شعر کہنا نہیں سکھایا، یہ ان کی شان بھی نہیں تھا، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ اور ہم نے اس پیغمبروں کو شعر کہنا نہیں سکھایا، یہ ان کی شان بھی نہیں، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے، اور کافروں پر حجت قائم کر دے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک ہو گئے، پھر ہم نے ان کو ان کے تابع کر دیا۔ سو ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں، بعض وہ کھاتے ہیں، ان میں ان کے لیے اور بھی فوائد اور پینے کی چیزیں ہیں، سو یہ کہ بھی شکر نہیں کرتے۔ ان میں ان کے لیے اور بھی فوائد اور پینے کی چیزیں ہیں، سو کیا یہ پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ سو کیا یہ پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ ہم نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا۔ شاید وہ ان منکرین کی مدد کریں، یقیناً ان میں سے ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں۔
یقیناً ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، وہ باطل معبود ان کے لشکر بن کر حاضر ہوں گے۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا، شاید وہ ان منکرین کی مدد کریں، یقیناً ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، وہ باطل معبود ان کی لشکر بن کر حاضر ہوں گے۔ سو آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، ہم نے ان کو پوشیدہ اور اعلانیہ باتوں کے خوب جانتے ہیں۔ سو آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا؟ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا؟ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا؟ ہمارے لیے مثال دینا، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا، کیا انسان نے نہیں دیکھا ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا؟ اور ہمارے لیے مثال دینے لگا، اپنے پیدائش کو بھول گیا، ہمارے لیے مثال دینے لگا، اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا، وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جانتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ بنائی، پھر تم اسے مزید آگ جلاتے ہو۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کہ وہ ان جیسی مخلوق پیدا کرنے کو قادر نہیں؟ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کرنے کا قادر نہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ اصل پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، تو سو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ ہم نے آج سورہ یاسین کا مکمل ترجمہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کے آیتوں کو سننے کی، سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔